السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 192 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو نے من تدخل النار جس کو تو نے آگ میں داخل کیا فقد اخزیتہ تو تحقیق تم نے اس کو خوار کر دیا وما للظالمین اور ظالموں کے لیے نہیں ہے کوئی من انصار مددگار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کیا تو نے اس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفیکلٹ ورڈ کا میننگ ڈسکس کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس آیت میں رسوائی اور عزت ان دونوں کا اسلامک کانسیپٹ دیکھیں گے کہ اسلام کس چیز کو رسوائی کہتا ہے اور عزت کس چیز کی ہے۔ خزي کے معنی ایسی ذلت ہے جس سے شرم آئے، اس وجہ سے یعنی اس میں ہیوملیشن بھی ہوتی ہے، اگنومٹی بھی ہوتی ہے اور اس میں امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے۔ ڈیفیم اور شیم ان کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ خزي کے معنی میں کیا ہے؟ اگنومٹی ہے، ڈیفیم، شیم اور شیمفل ڈیفیم، اور اس کے علاوہ کس وجہ سے آپ کو یہ شیم اور آپ کی ڈیفیم ہوتی ہے؟ کیونکہ جس انسان کو آپ کہہ لیں کہ اس کی شہرت خراب ہوتی ہے اور اس کو سخت شرمندگی یا امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے وہ سارے کام ڈسکلوز ہو جائیں جو کہ شیمفل ایکٹس ہیں، وہ فالٹس ڈسکلوز ہو جائیں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو اسلام، قرآن، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، کہ اس کی زندگی میں شیم فل اگنومٹی ہوگی، مطلب شدید رسوائی ہوگی، وہ بہت ہی زیادہ۔ تو جو ذلت ہے نا، یہ وہ ورڈ سے مختلف ہے۔ ذلت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پاور نہ رہے اور آپ سبمٹ کر جائیں، آپ کی بات نہ کوئی سن سکتا ہو، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی یا پاور نہ رہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں، آپ بے وقت ہو جائیں اور بے اقتدار ہو جائیں۔ جبکہ جو خزیو کا لفظ آتا ہے، خز، اس کا مطلب ہوتا ہے رسوائی، یعنی آپ اس کی مثال لیں اس طریقے سے کہ انسانی نفسیات ہے کہ ہم کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات میں ایسی رکھ دی ہیں، ہماری نیچر میں، ہماری سوچوں میں، سارے انسانوں کی، کہ وہ نیچرل ایک ہنڈرنس بن جاتی ہیں انسان کو برائی کی طرف جانے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت سے لوگ اتنے اگر ان کے ذہن میں اللہ کا خوف نہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ اگر ہم کو غلط کام کریں گے، ہم چوری کریں گے، ہم کسی کے بیگ سے کوئی چیز نکالیں گے تو لوگ دیکھ لیں گے تو ہماری رسوائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تو اعلیٰ ترین درجہ تو اپنے اخلاق کی اصلاح کا یہی ہے نا کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں، لیکن اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں اتنا اللہ کا تصور راسخ نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ اتنا تو یہ تصور ہی ان کو برائی سے روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑی گئی چوری کرتے ہوئے تو کتنی شرمندگی مجھے اٹھانی پڑے گی، کتنی مجھے رسوائی ہوئے گی۔ اسی طریقے سے یہ ایک آپ کہہ لیں آن دی ریکارڈ باتیں بھی ہیں کہ آپ اگر ڈسپلن کے معاملات دیکھتے رہتے ہیں کسی ایک ادارے میں یا پولیس فورس میں، اگر کوئی میری بہن ہے یا ان کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ جو غلط کام ہے اس کو کنسیل کیا جاتا ہے رسوائی سے خوف زدہ ہو کر۔ جو کام آپ نے غلط کر لیا وہ آپ اس کو اوپنلی ڈسکلوز نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف کوئی اچھا کام کیا گیا ہو تو اس کے لیے سیمینارز، اس کے لیے بہت بڑے بڑے فنکشنز جلد سے ارینج کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بٹایا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ ہم اچھا کام دکھانا چاہتے ہیں، برا کام چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خوف کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت 191 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی تخلیق 190 اور 191 جو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کی عقلیں سلیم ہیں، جن کی عقلیں
بالکل سلامت ہے اور جن کی عقلوں میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، وہ فالس لاجک کو لے کر نہیں چلتے، وہ چیزوں کو ان کی اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں، ان کے ساتھ ایموشنز اٹیچ نہیں کر لیتے، نفرت کے اور غصے کے اور حسد کے. جب ان ایموشنز کو اٹیچ کیے بنا وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا اپنی پریجوڈائزڈ اوپینین کو سائٹ پہ کرتے ہیں، یا یہ کہ یہ چیز چونکہ میرے بڑے باپ نے کہی تھی، اب اس کے مقابلے میں اس بندے کی بات کیسے مان لوں، یہ جب ان کے ذہن میں یہ پریجوڈائزڈ اوپینینز نہیں ہوتی تو وہ حقیقت تک جا پہنچتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پھر وہ آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک مخصوص وقت ان کی زندگی میں، ان کی زندگی ہی ان کا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو بڑے گہرے انداز میں دیکھتے ہیں. تو اس بات کو جب اللہ نے اگلی آیت میں انہی کی خصوصیات کو جب اللہ تعالیٰ کیری کر رہے ہیں، آگے لے کر جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایکچولی ویژن کے اتنا ان کا براڈ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے بھی آگے دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر جو چیز ہمیں لطیف سا خفیف سا اشارہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جو پچھلے آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وزڈم اور عقل اور لب سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا. پھر جب وہ یہ سوچ لیتے ہیں اور ان کے خالق تک رسائی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس وحی الہی کی روشنی میں، ان ہدایات ناموں کی روشنی میں، ان چیزوں کی روشنی میں، جن چیزوں کی روشنی میں اللہ نے ان کو زندگی گزارنی سکھائی، وہ ان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو اتنا ویژن اور وزڈم ہوتا ہے کہ یہ کرنا کسی بھی حوالے سے اللہ پر ہمارا احسان نہیں، یہ ہم خود کو رسوائیوں سے بچا رہے ہیں، یہ ہم خود اپنے لیے بھلا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھیے کہ اگر کوئی انسان کوئی غلط کام کرتا ہو، میں پکڑی گئی کوئی چوری کرتے ہوئے، اگر کوئی کسی کا حق مارتے ہوئے یا کوئی کسی کو قتل کرتے ہوئے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، تو میری کوشش کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ اشارہ ٹریفک کا توڑ دیا، کسی کو بچے کو نیچے گاڑی کے آ گیا تو وہ کیا کرتے ہیں، جو بندہ اس کو پکڑنے کے لیے آیا ہے، اس کا جو بھی کاپ ہے یا اس کا پولیس مین ہے، اس کو سائٹس پہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کسی کے سامنے آپ نے نہیں کرنی، یہ آپ ذرا خاموش ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہو. تو اس چیز کو جب آپ دیکھیں تو اس صورت میں ایک بندے کو جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے کہ اس کے گناہ کو اللہ ڈسکلوز کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ رسوا ہوتا ہے، ان کاموں کا چرچا ہو جاتا ہے جو اس نے چھپ کر کیے تھے اور لوگوں کو پتہ چل گئے. تو یہ آپ نے اگر اس ایک ٹاپک کو دیکھیں نا تو میری خود اپنے آبزرویشن کی بات ہے، اخبار میں خبریں بھی پڑھتے رہے اور اس طرح سے ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسوائی کے خوف سے بہت سے لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں. کہ ایک کسی نے کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، کسی کے بچے نے کوئی غلط کام کر دیا تو وہ بندہ تو خود جو جس نے کام غلط کیا وہ تو روپوش ہوگا ہی، مفرور ہوگا ہی، لوگوں سے چھپ جائے گا ہی. جو سے جڑے ہوئے رشتے ہیں وہ بھی لوگوں کو فیس کرنے میں بہت مشکل پیش ان کو آتی ہے. تو جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسوائی ایک بڑا مہمیز کا کام کرتی ہے ہمیں راستے پر رکھنے کے لیے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑی باتیں سنائی. ہمیں لوگوں کی باتوں کا خوف ہے، اس کے پیچھے جو ایک محرک ہے، جو ایک سوچ ہے، جو نفسیات ہے، وہ کیا ہے کہ ہم رسوا نہیں ہونا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے برے ایکشنز کا چرچا کریں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں یہ مطمئن نظر نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو کیا کہیں گے اور لوگوں کی نظر میں وہ رسوا نہ ہو. وہ یہ کہیں گے اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا تاکہ ہم تیری نظر میں رسوا نہ ہو. تو جو رسوائی ہے دنیا کی، جو ذلت ہے، جو شرمندگی ہے، جو آپ کہہ لیں اگنومٹی ہے، یہ چیزوں سے بچنا ہمارے اپنے بس میں کب ہوگا؟ جب ہم اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے. اب اس بات کو کیسے ہم سمجھیں کہ عزتیں رسوائی کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے عزت، العزہ، عین زال زال، غلبہ، پاور، اقتدار، اتھارٹی. اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا الیہ یصعد
یسعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھتا ہے کلمہ طیب. جو اچھی بات کرتے ہیں اس کی عزت ہے، جو بری بات کرتے ہیں اس کی عزت نہیں. لیکن اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بہت سے ایسے لوگ جو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، ان کی بڑی عزت ہے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو لے کر چلیں وہ غربا ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. اب اس کانسیپٹ کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، جبکہ جو اس کے دین سے جڑ جاتا ہے لوگوں کو بہت سی پریکٹیکل لائف میں، بہت سی خوشیوں پہ، بہت سی ترقیوں پہ، بہت سے آپ کہہ لیں کہ اپرچونٹیز پہ اس کو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. ایک عورت ہے، مسلمان عورت ہے، اس کے پاس ابیلٹی ہے، کمپیٹنس ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ مردوں کے ساتھ کام نہیں کرنا، تو کتنی ڈھیر ساری جابز ہیں جس پر اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ چاہتی بھی ہے، اس کے اندر ابیلٹی بھی ہے، اور وہ سمجھتی بھی ہے کہ یہ بہت سے لوگوں سے میں کمپیٹنٹ ہوں. اسی طریقے سے ایک عورت ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے، اس کے بہت خوبصورت پیارے بال ہیں، بہت اچھی پیاری لکس ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے لیے، جبکہ اس کے برخلاف ایک لڑکی ہے جو کہ ماڈلنگ کرتی ہے اور بہت کما بھی رہی ہے. تو دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو ورلڈلی سٹینڈرڈ کے اعتبار سے تو وہ جس نے اپنے آپ بیکورڈ سمجھے جائے گی نا، جس نے لباس میں بھی اپنے آپ کو شرعی طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے، کوئی اس کی آواز کوئی نہیں دیا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ ایسے فیشن نہیں کرتی. تو کیا اس آیت کا پھر مطلب ہوا؟ اس کا آیت کا پھر مطلب سمجھیے کہ فائنلی جب قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور جا کے پیش ہوں گے تو اس دن کی عزت ہے، اس دن کی ذلت ہے. دنیا میں فار دا ٹائم بینگ کوئی طاقتور ہے، فرعون سے بڑھ کر کون طاقتور تھا، جو بزور طاقت لوگوں کے بچے چھین لیتا تھا، نیو بورن بیبیز، اور ان کو ذبح کر کے مارتا تھا، اور کسی کو جرت نہیں تھی یہ پوچھنے کی کہ میرے بچے کو تم نے کیوں مارا ہے. اس طاقتور فرعون کا انجام ایسا ہوا کہ وہ رسوائی کی صورت میں ساری زندگی، ساری عمر قیامت تک کے لیے ایک سمبل بن گیا. تو رسوائیاں یا عزتیں، ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ جو فیم ہے نا، ڈیفیمٹی اور فیم، پاپولیرٹی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں فار دا ٹائم بینگ، اگر آپ غلط طریقوں سے مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ اس دنیا میں مشہوری ضروری نہیں کہ آپ کی آسمانوں میں بھی مشہوری ہو. اس حدیث کو سمجھیں تو آپ کے کانسیپٹ بڑا زبردست کلیئر ہوگا عزت اور مشہور ہونے کے بارے میں. کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کسی انسان سے جب محبت شروع کرتا ہے تو جبرائیل امین کو فرماتا ہے کہ میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی ان سے محبت کرو. اور جب آسمان، وہ حضرت جبرائیل آسمان کے فرشتوں کو یہ منادی کر دیتے ہیں، پہلے سے دوسرے سے تیسرے، یہ ان کے 7 آسمانوں میں یہ مشہوری ہو جاتی ہے اس بندے کے نام کے ساتھ کہ یہ اللہ کو محبوب ہے، یہ بندہ اللہ کا دوست ہے. تو آسمانوں کے 7 آسمانوں کے فرشتوں میں وہ جب بندہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ. کیونکہ حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور اس کی روح کو لے کر آسمانوں پہ جایا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کا نام بہت اکرام سے لیا جائے گا کہ یہ جناب فلاں حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ان کی روح تشریف لا رہی ہے. یہ اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو کیسے اس کے نام کے پہلے القابات لگائے جاتے ہیں کہ عزت مآب، جناب، یہ تشریف لا رہے ہیں. جبکہ کوئی مجرم آ رہا ہو تو اس کا نام کیسے لیا جاتا ہے. یہ رسوائیاں گفتگو ان کے انداز میں بھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت پر، یعنی ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو پاپولیرٹی ہے وہ آسمان کے فرشتوں میں بھی ہوتی ہے. اس کو وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اور جو آسمانوں پہ محبوب ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اس کی عزت زمین پہ ہوتی ہے. اللہ اس کی عزت دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس کی عزت، اللہ وہ عزت کا دنیا میں آنا دراصل اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے. لیکن یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن یہ کوئی فائنل سٹینڈرڈ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو کہ عزت کا حامل ہوگا اس کی شہرت ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جب وہ زندہ ہو تو لوگ اس کو پسند نہ کریں، اس کو آگ میں پھینک دینے کا فیصلہ کرے تھے. ابراہیم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو عزتیں ان کے نام کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، برکتیں ان کے نام کے ساتھ کنیکٹ ہو گئیں. لیکن جب وہ زندہ تھے تو کیا تھا؟
سمجھ لیا نا ہم نے. فرعون جب وہ زندہ تھا تو بات سننی چاہتی تھی، جب وہ مر گیا تو ذلیل و خوار ہو کے مرا، رسوائیوں کے ساتھ مرا. اس کا نام کوئی عزت سے نہیں لیتا، کوئی جناب فرعون صاحب نہیں کہتا، لیکن ابراہیم کے نام کے ساتھ کوئی بھی ابراہیم نہیں کہتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ اس بات کو سمجھ لیجئے. دنیا سے جب ہم جائیں گے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے نا، اس خالق کل کائنات کے وجود کی دلالت کرتی ہے یہ چیز، کہ وہ بندہ جو ساری عمر بذام میں خود یہ سمجھتا رہا کہ میری عزت ہے، بڑی عزت ہے، میری عزت کپڑوں سے ہے، میری عزت گھر سے ہے، میری عزت اچھی جاب سے ہے، میری عزت اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے ہے، میری عزت اس چیز سے ہے کہ کتنے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں. لیکن حقیقت میں عزت کیا ہے؟ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، پوری دنیا میں اول سے لے کر آخر تک لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں پر جب ہمیں عزت دی جائے گی، وہاں پہ جب ہمیں انعام دیا جائے گا، وہاں پہ جب ہمیں تاج پہنایا جائے گا، وہاں پہ جب شہرت ہوگی، وہاں پہ جب لوگ دیکھ کے رشک کریں گے اور کہیں گے کاش ہم ان جیسی زندگی گزارتے. تو یہ ہے عزت. اور اس دن جس دن بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے، اس دن جب بڑے بڑے لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، اس دن جب تغابن کا دن ہے، جب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ہوا کیا میرے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایک ایسے سراب جیسی ہے، ایک پیاسے جیسی ہے جو دور سے جب صحرا میں سفر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے، سراب. اس سراب کے پاس جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. اتنا بڑا غبن ہوا اس کے ساتھ. غبن کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ جب آپ دو پارٹنرز مل کر چل رہے ہوتے ہیں، آپ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے ٹرسٹ کو ختم کر دیتا ہے، دھوکہ دے جاتا ہے آپ کو. یہ اتنا بڑا غبن دنیا کی زندگی نے اس کے ساتھ کیا، اتنا بڑا غبن اس کے ساتھ ہی شیطان نے کیا. جھوٹے وعدوں کا نتیجہ کچھ نہیں. استغفر اللہ. سوچے تو صحیح اس کیفیت کو. تو اس کیفیت تک، اس سوچ تک، اس رسائی کس کی ہوگی؟ جو غور و فکر کرے گا، جو یہ دیکھ لے گا، جو ورلڈ ہسٹری اٹھا کے پڑھے گا، جو لوگوں کے حالات دیکھے گا، جو دیکھے گا کہ کس کو جناب علیہ السلام اور سر کہہ کر تاریخ یاد کرتی ہے اور کس کا نام تاریخ میں انتہائی مکروہ انداز میں لکھا جاتا ہے، حالانکہ اپنی زندگی میں وہ بڑا طاقتور تھا، لوگوں کو بولنے نہیں دیتا تھا. یزید کی مثال آپ کے سامنے ہے. کیا ظلم کیا اس نے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. کہ یزید کا نام کبھی کسی نے عزت سے لیا آج تک؟ جبکہ جس کو قتل کیا گیا وہ مظلوم، ان کا نام آج بھی علیہ السلام کے ساتھ لیا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیا جاتا ہے، حضرت کے نام کے ساتھ ان کے نام سے عزت ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کو قرآن پاک کی آنکھ کھولنے والی آیت ہے کہ جس کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رسوائی ہوئی، یقین مانے وہ رسوائی اس دنیا کی رسوائی سے کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں اول و آخر جن و انس اور تمام ملائکہ کھڑے ہوں گے. آپ خلقت کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو ایسا سسٹم نہیں ہوگا؟ ہر انسان تک بات کی آواز بھی پہنچے گی، سب انسان سنتے ہوں گے. اس پوری کائنات میں جتنے بھی انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں ان کے سامنے رسوائی ہوگی. کس کی؟ جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے. تو یہ جو ویژن کی شارٹ سائٹڈنس ہے نا، کہ ہمیں چیزوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ شخص بیمار ہے. میری پیاری بہنوں، وہ شخص قابل رحم ہے. جس طرح کسی کی نظر خراب ہو جائے، عینک کے بغیر وہ دیکھ نہیں سکتا، اگر اس کی عینک ہی گم ہو جائے تو وہ اندھا ہے، اس کو تو نظر نہیں آتا ہے، خاص فاصلے سے باہر وہ چیزیں نہیں پڑھ سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس شارٹ ویژن پہ اتراتا پھرے کہ میں تو پرواہ نہیں کرتا قرآن کی، میں تو پرواہ نہیں کرتا یہ لوگوں کی کہ کون یہ باتیں بتاتے پھرتے ہیں. یہ وہ شخص بیچارہ ہے اور قابل رحم ہے. اس لیے اس بات پر اللہ کا دوبارہ سے شکر ادا کریں جس نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم اس کی کتاب کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور اس اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا جس دن سب تیرے حضور پیش ہوں گے. اللہ تو عزتوں کا مالک ہے اور ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف تجھ سے عزت کا سوال کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اس کتاب کو اللہ ہماری زندگیوں میں داخل کرے. تو جو برکات آپ محسوس کریں گی وہ ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن کو
سمجھ کر پڑھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.